آخر میں بات ہوئی تھی مسلمانوں کے لیے کہ اگر جہاد میں شہید ہوں یا غازی ہو کر لوٹیں، دونوں صورتوں میں بہترین انعام پائیں گے انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے بہت سارے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں آئے تو جو کمزور تھے اور دیگر اور وجوہات کی وجہ سے بچے تھے یا خواتین تھیں، وہ نہیں ہجرت کر پائے، نہ وہاں سے کہیں نکل پائے، اور وہاں رہنے کے اوپر شدید قسم کا ظلم و ستم اٹھایا کرتے تھے۔ آج بھی اگر ہم اس کیفیت کو دیکھیں تو فلسطین کے اوپر اگر ایک نظر دوڑائیں تو ہمیں بالکل ملتی جلتی سی کیفیت نظر آتی ہے۔ ان کو وہاں سے نکلنے بھی نہیں دیا جاتا، اور ان کی ہر وقت کی دعائیں یہی ہیں کہ کوئی آئے تو ہمیں اس سے نجات دلائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو حکم دیا ہے اہل دنیا کے اوپر عدل و انصاف قائم کرنے کا، اور کہیں پہ بھی ظلم و ستم ہو جا کے روکنے کا۔ جہاد میں نکلنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، اور وہی احکامات میں نے وہاں جا کر کے پہنچا تو نافذ ہوں گے، صرف یہ مقصد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور جا کر کے اسلامی ریاست قائم کرتے ہیں تو وہاں کے اوپر اسلامی قانون قائم کرتے ہیں۔ یہودی نصرانی بھی ان کے پاس اپنے مقدمات لے کے آیا کرتے تھے، جانتے تھے یہ عدل و انصاف قائم کریں گے۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ پچھلے بیان میں ہم نے بات کی تھی کہ رسولوں کو مبعوث کرنے کا مقصد کیا ہے، کہ ان کی اطاعت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ اگر گناہ ہو جائیں، کوئی غلطی ہو جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے فوراً، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کریں۔ کامل مومن کی نشانیوں کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ وہ اپنے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کرتے ہیں، اس کے اوپر۔ پھر آزمائش میں ثابت قدم رہنے کے اوپر بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد بات ہوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اوپر، کہ جو لوگ اطاعت کریں گے ان کو آخر میں نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ پھر بات ہوئی تھی کہ جہاد کے اوپر تیار رہنے کے بارے میں۔ اس کے بعد بات ہوئی تھی منافقین کی حالت کے بارے میں، جہاں کے اوپر بتایا گیا کہ جب کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ ساتھ ہو لیتے ہیں، نقصان ہوتا ہے کہ تو وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ آخر میں بات ہوئی تھی مسلمانوں کے لیے کہ اگر جہاد میں شہید ہوں یا غازی ہو کر لوٹیں، دونوں صورتوں میں بہترین انعام پائیں گے انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 سے شروع کریں گے۔ اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ لڑو، اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو، جو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اس شہر سے نکال دیں کہ جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دیں، اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بنا دیں۔ شان نزول تھوڑا سا دیکھ لیں۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے بہت سارے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں آ گئے،
تو جو کمزور تھے اور دیگر اور وجوہات کی وجہ سے بچے تھے یا خواتین تھیں، وہ نہیں ہجرت کر پائے، اور جب ہجرت نہیں کر پائے تو کیا ہوا؟ ثابت قدم بھی رہے کہ ہم ہیں مسلمان، نہ وہاں سے کہیں نکل پائے، اور وہاں رہنے کے اوپر شدید قسم کا ظلم و ستم اٹھایا کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر ہم اس کیفیت کو دیکھیں تو فلسطین کے اوپر اگر ایک نظر دوڑائیں تو ہمیں بالکل ملتی جلتی سی کیفیت نظر آتی ہے۔ ان کو وہاں سے نکلنے بھی نہیں دیا جاتا، اور ان کی ہر وقت کی دعائیں یہی ہیں کہ کوئی آئے تو ہمیں اس سے نجات دلائے، کوئی آئے تو ہمیں اس سے نجات دلائے۔ تو چنانچہ اتنے 100 سال پہلے بھی کوئی کسی طرح کی کیفیت تھی، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو حکم کیا؟ دوبارہ دیکھ لیں، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو، اور کمزور لوگوں کی، کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو۔ بہت ہی خوبصورتی اس آیت میں یہ ہے کہ یہاں بات ہوئی کمزور مردوں اور عورتوں کی، مسلمانوں کی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو حکم دیا ہے اہل دنیا کے اوپر عدل و انصاف قائم کرنے کا، اور کہیں پہ بھی ظلم و ستم ہو جا کے روکنے کا۔ خاص طور پہ اس کا بہرحال شان نزول یہی ہے کہ اس وقت مسلمان اس مشکل میں تھے اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دیں، یا ہمارا اس شہر سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیں۔ نہ بیچارے وہاں سے نکل پاتے تھے، اور اذیتیں الگ الگ۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے اور اسے اس کی راہ میں صرف جہاد اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے رسولوں کی تصدیق ہی نہ نکالا ہو۔ دوبارہ سے صرف اس ایک بات کو سنیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے اور اسے اللہ کی راہ میں صرف جہاد اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے رسولوں کی تصدیق ہی نہ نکالا ہو۔ یعنی اس کا مقصد کیا تھا؟ جہاد میں نکلنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، اور وہی احکامات میں نے وہاں جا کر کے پہنچا تو نافذ ہوں گے۔ صرف یہ مقصد جب نکلا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے لیے ضمانت لیتا ہوں کہ اسے جنت میں داخل کروں گا، یا اجر و ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ اس کو واپس منزل تک لوٹا دوں گا جہاں سے وہ گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے مسلمانوں کی مشقت میں پڑ جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کسی بھی لشکر کا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے ساتھ نہ چھوڑتا، لیکن میرے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ سب کے لیے سواری کا انتظام کر سکوں، اور نہ لوگوں کے پاس اتنی فراخی ہے کہ وہ ہر جہاد میں میرے ساتھ جائیں، اور نہ ہی انہیں یہ پسند ہے کہ میں خود چلا جاؤں اور وہ نہ جا سکیں اور پیچھے رہ جائیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کروں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں اور قتل کر دیا جاؤں۔ اس قدر ان کو پسند تھا جہاد کرنا۔ پہلی جو بات ہوئی اس میں دوبارہ سے اس پہ غور و فکر کریں تو یہ ان مسلمانوں کے بارے میں تھی کہ جو بیچارے وہاں سے نہیں نکل پاتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں، ابھی ہم انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے، تو پہلے مکی دور میں یہ جہاد کا حکم نہیں تھا، صرف نماز پڑھنے کا حکم تھا، زکوٰۃ دینے کا حکم تھا، تبلیغ کا حکم تھا، جہاد کا حکم نہیں تھا۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں چلے گئے مسلمان تو اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کے بارے میں یہ احکامات اور دیگر اور موقع کے اوپر واضح طور کے اوپر جہاد کے احکامات نازل ہو گئے۔ جب یہ نازل ہو گئے تو بالکل جس طرح سے نماز ایک فرض کے درجے میں نازل ہو گئی ہمارے اوپر، ہمیں نماز فرض ادا کرنی ہوتی، اسی طرح سے یہ جہاد۔ مقصد اس کا صرف ایک ہوتا ہے، یہ دماغ میں رکھ لیا جائے، مقصد اس کا صرف ایک ہوتا ہے، کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے لیے عدل و انصاف، اور کوئی نہیں۔ اب ہم ذرا اپنی اس وقت تو ہم سارے ہی مسلمان ہیں الحمدللہ، سارے ہی مومنین ہیں، اللہ والے ہیں، پوری دنیا میں اتنے سارے مسلمان ہیں۔ پچھلے کئی سو سال اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک جہاد مسلمانوں نے اس غرض سے کیا، کوئی ایک؟ نہیں ملے گا
کہ ایک کوئی پورا ملک کھڑا ہوا ہو، اس کے پیچھے یا کوئی خلافت ہوتی وہ کھڑی ہوئی ہوتی، اور اس کے پیچھے مقصد صرف یہ ہوتا کہ ہمیں اللہ کا نظام لے کر کے جانا ہے، عدل و انصاف قائم کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قائم کرنا ہے. تو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ کیسے کامیابی و فتح ملے گی؟ کیسے؟ ہمیشہ اس کے برعکس ہے، ہمیشہ اس کے برعکس ہے. ہمیں تو نظام یہاں ہے کہ جو خطے اور جو چیزیں دی گئی ہوئی ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کام دین نہیں نافذ کرنے کی کوشش کرتے. ہم ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اطاعت پوری بجا لانے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ تو آگے کا اسٹیپ ہو گیا نا. پہلے اس انسان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور جا کر کے اسلامی ریاست قائم کرتے ہیں تو وہاں کے اوپر اسلامی قانون قائم کرتے ہیں. یہودی نصرانی بھی ان کے پاس اپنے مقدمات لے کے آیا کرتے تھے، جانتے تھے یہ عدل و انصاف قائم کریں گے. تو ہمیں جتنے خطے جتنی جگہ ہمیں دیے گئی ہوئی، کہاں پہ ہم نے یہ چیز قائم کر لی؟ کون سے ایک ملک میں اس وقت مسلمانی، یعنی اگر تمام مسلمان جمع ہو جائیں مومنین، کون سا ایک ملک ہے جو کہے گا کہ ہاں جی ہم تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم نے اپنے ملک میں رائج کیا ہوا پوری طرح؟ کون سا ایک؟ اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم برے حال میں. ہم ان کی طرف نظریں دوڑاتے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ کس طرح رہ رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں، کیسے پھر رہے ہیں. میں اس سے زیادہ خطرناک بات کرتا ہوں. آپ چھوڑے ملک میں سارے مرد حضرات بیٹھے نا، پوچھیں کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جس نے اپنے گھر میں اللہ کا نظام قائم کیا ہوا؟ چلو ادھر تو کوئی حکومت آگے تمہارے اوپر کچھ نہیں کرتی نا بھائی، اپنے گھر میں تو قائم کر لو، اپنے معاملات میں تو قائم کر لو، اپنے اوپر تو قائم کر لو. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جب اپنے اوپر نہیں کر سکتے، اپنے گھر پہ نہیں کر سکتے، تم کیا اپنے محلے میں کرو گے؟ کیا تم اپنے شہر میں، اپنے ملک میں کرو گے؟ اور تم نے کر لیا پوری دنیا میں. تو اس لیے آج ہمت نہیں ہوتی ہماری اٹھنے کی، اس لیے آج ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم جا کے وہاں کچھ کریں. اور جہاد یہ اس کے ثواب کے بارے میں تو میں کیا بیان کروں، اس کیفیت کے بارے میں تو میں کیا بیان کروں. میں سوچ نہیں سکتا، میں معذرت خواہ، میں خود بھی نہیں اتنے اچھے سے بیان کر سکتا ایک چیز کا جس کو انسان کو خود بھی نہیں اتنا تجربہ ہو، تو میں کیسے آپ کو بیان کر سکتا. نماز کی بات کریں، میں کچھ انشاءاللہ بات کر لوں گا. تو وہ بندہ جب نکلتا ہے اللہ کی راہ میں تو کیسے نکلتا ہوگا اور کس ہمت سے نکلتا ہوگا، کیا سوچ کر کے نکلتا ہوگا. پیچھے کیا بیوی بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں، پیچھے گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور مجھے کوئی پتہ نہیں میں واپس آتا ہوں کہ نہیں آتا ہوں. کیا تعلق ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ اور یہ جو جہاد اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس میں جو وہ دور جو ہے جس کی دور کی آیتیں، اس میں تو کوئی پینشن بھی نہیں ہوتی تھی بھائی، اس میں تو دفن کرنے کے لیے کپڑا بھی پورا نہیں ہوتا تھا. تو لیکن توکل کس پہ ہوتا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتا تھا. رازق انسان اپنے آپ کو نہیں سمجھتا تھا، رازق اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمجھتا تھا. اپنے اہل و عیال کی حفاظت کا مالک اپنے آپ کو نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمجھتا تھا. چنانچہ یہ پوری چیز جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، اور سالوں گزر گئے اس بات کو. ہاں بھائی، تو اس کا تو نقصان اٹھا رہے ہیں نا. اب انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر جگہ وہ ذخیرے بھی دے دیے گئے، مال بھی دے دیے. بھائی پتہ چلا ایک صاحب کے پاس یہاں پہ، وہ خود سوچ لیں، خوب مالدار ہیں اور کوئی سیکیورٹی کا بندوبست نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ ہاں بھائی کیا ہوگا؟ چلتا پھرتا ہی کوئی کچھ لوٹ کے لے کے چلا جائے گا ان سے، چلتا پھرتا. چھوڑو کوئی گنوں بندوقوں والا ہے. تو اتنی سیکیورٹی تو بڑے بڑے ملکوں کو تو صحیح سے کرنی چاہیے نا، اچھے سے، کہ ان کو پھر یہ ہو کہ ہاں بھائی نہیں، کوئی نہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں تو پھر اٹھایا جاؤں، تو پھر قتل کیا جاؤں اللہ کی راہ میں، پھر اٹھایا جاؤں. حالانکہ سب سے زیادہ
اس کا مطلب پتہ چلا کہ پسندیدہ طرح کی موت ہوئی اللہ کی راہ۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد دو طرح کے ہیں، ایک جہاد وہ ہے جس میں جہاد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہو، امام یعنی سپہ سالار کی اطاعت کرے، اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے۔ الٹا ہے، جہاد کرنے جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرے، بھائی خرچ کرے اللہ کے راستے میں۔ یہاں تو آج کل کے دور میں تو بندوقیں اور یہ ساری چیزیں حکومت پرووائڈ کر دیتی ہے نا، یا جو بھی سسٹم ایک بنا ہوا ہے، آرمی ہے تو آرمی پرووائڈ کرتی ہے، اور پھر فلانی اس میں الٹا تھا، اس وقت پیسے جمع خود پیسے ڈالنا پڑتے تھے، ہتھیار کے بھی، سواری کے پیسے بھی خود۔ تو وہ یہ سارے کام کرے، اپنے ساتھی کو سہولت پہنچائے اور فساد سے بچے، تو اس کا سونا اور جاگنا سب کچھ اس کے لیے اجر کا ثواب، اجر کا باعث ہے۔ سونا جاگنا سب کچھ، جتنا ٹائم وہ اس پوری چیز کے اندر رہے گا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب۔ چلنا پھرنا سونا جاگنا ایک ایک منٹ اجر و ثواب، اور زمین میں فساد نہ مچائیے۔ دیکھیں یہ بھی مسلمان کے اوپر تو بھائی ایسے اللہ تعالیٰ نے احکامات بنائے، میں تو حیران ہوں کہ کس طرح سے، یعنی کہیں پہ چلا جائے گا قابض ہو جائے گا تو ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ یہ مسلمان کی خوبصورتی ہے، ظلم و ستم نہیں کر سکتا، وہ کوئی بے حرمتی نہیں کرے گا۔ پتہ چلا کسی کو قتل بھی کیا تو قتل کر کے یہ ڈرامے بازی نہیں ہوگی کہ ہاتھ پاؤں کاٹ دیے تو پتہ نہیں کیا تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی، بس قتل کر دیا پھر سیدھا۔ یہاں تک ہے ہماری تعلیمات میں کہ کہتے ہیں کہ جانور کو جب ذبح کر رہے ہو تو چھری تیز کر لو، اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں یہاں افغانستان میں مشہور ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کہ کہتے ہیں کہ جب وہ قابض ہو گئے سب تو طالبان بہت سارے انہوں نے پکڑے، اور پکڑ کر کے کہتے ہیں کہ جی ان کو کاٹ واٹ کے جب مار دیا تو ان کے جسم کے اندر پیٹرول بھر کے اس کو آگ لگائی، تو جب جسم کے اندر تک پیٹرول تھا تو وہ تڑپتا تھا، اچھلتا تھا، لاش کے ساتھ یہ کام کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظالم۔ چنانچہ دوسرے کے بارے میں بات ہوتی ہے، دوسرا جہاد وہ ہے جس میں جہاد کرنے والا ریاکاری اور شہرت کے لیے جہاد کرے، امیر کی نافرمانی کرے اور زمین میں فساد پھیلائے، تو برابر سرابر نہیں لوٹے گا، یعنی وہ پہلے جیسا نہیں، جیسا پہلا بندہ تھا یہ اس کے برابر نہیں ہے، البتہ گناہوں کو لے کر لوٹے گا۔ جہاد پہ گیا جی کس لیے؟ دل میں کیا تھا کہ لوگ میرا واہ 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 کریں گے، شہرت ہوگی، اور وہاں جا کر کے بھی اس نے نہ اپنے سپہ سالار کی بات مانی، نہ وہاں کے اوپر جا کے اس نے عدل و انصاف قائم کرنے کی کوئی کوشش کی، تو اس کے لیے کیا ہوگا جناب؟ الٹا گناہ لے کر کے لوٹے گا۔ اتنا بڑا فریضہ کرنے کیا وہ بھی گناہ لے کر کے لوٹا۔ چنانچہ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سامان سفر تیار کیا، حقیقت میں اس نے جہاد کیا، اور جس نے غازی کے اہل و عیال میں اس کی جانشینی کی، حقیقت میں اس نے جہاد کیا۔ یعنی جو لوگ جاتے ہیں اور ان کے لیے سامان جمع کرنا، ان کے لیے ایفرٹس کرنا، مدد کرنا ان کی، تو یعنی اس بندے کے لیے بھی بات ایسی ہے کہ جیسے اس نے جہاد کیا۔ اب آج کی ابھی یہ حالیہ آپ حال دیکھ لیں، بہت افسوس کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں، ابھی یہ جو جنگ لگی رہی فلسطین کے اندر، ابھی اس کے اندر چند ٹروس ہوا ہے چند دنوں کے لیے، اس میں جنگ بندی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے مسلمانوں کے لیے اس موقع کے اوپر، آمین۔ تو وہاں کے اوپر آپ اگر اسرائیل کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں، ٹائمز آف اسرائیل کے اوپر جائیں اور دیگر اور سائٹس کے اوپر جائیں، تو باقاعدہ وہ جہاد کے لیے ڈونیشن لے رہے ہیں، وہ اپنی جنگ کے لیے ڈونیشن لے رہے ہیں۔ اور یہاں کے اوپر اگر مسلمانوں کی ایک طرف نظر دوڑائی جائے تو جنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جنگ کی اس کی کوئی مدد کر دے، آپ بات ہی نہیں کر سکتے کہ اس کو کوئی اسلحہ پہنچائے گا۔ کھانے پینے کی اشیاؤں کے لیے بھی جو پیسے جمع کر رہے ہیں اس میں بھی طرح طرح کی مشکلات ہیں۔ حالانکہ حکم کیا ہے کہ اگر تم ایسے لوگوں کی مدد کر دو صرف ان کی جہاد میں، تو ایسے کہ جیسے تم نے بھی جہاد کیا ساتھ، یہ تک نہیں کر سکتے، یہ تک نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راہ جہاد کی ایک صبح ایک شام ساری دنیا سے بہتر ہے۔ ایک صبح اور ایک شام جو جہاد میں نکل گیا اس کے لیے ساری دنیا
سے بہتر ہی ایک صبح اور ایک شام ہے. یاد رکھیں رضا، اللہ کی رضا، جو بات پہلے ہو چکی ہے سب سے ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے مقصد، اور کچھ بھی نہیں، اور کچھ بھی نہیں. یہ اس بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور تم میں سے کسی کی کمان یا ہاتھ کے برابر جنت کی جگہ دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. یعنی اتنی سی جگہ بھی اگر مل جائے نا، کہ ہاتھ کے برابر جگہ اگر جنت میں مل جائے کسی انسان کو، تو دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. چنانچہ اگلی آیت اس کا ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں. لہٰذا اے مسلمانوں، تم شیطان کے دوستوں سے لڑو. یاد رکھو شیطان کی چالیں در حقیقت کمزور ہیں. واضح ہو جائے یہاں کے اوپر جہاد کا مقصد، واضح ہو جائے اس آیت میں، اللہ کی راہ میں لڑنے کا مقصد واضح ہو جائے. ابھی جیسے میں نے پہلے بتایا، شروع میں بات کی کہ کیا مسلمان جہاد کریں گے، جو خطے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایکٹیویٹیز نہیں پوری صحیح کر پاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے بتایا، مدینہ منورہ میں جب ریاست قائم ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا نظام انہوں نے قائم کیا، عدل و انصاف قائم کیا. ہم وہ نہیں کوئی ایک مسلمان ملک نہیں اس کے اوپر کام کر پاتا. کہاں سے ہم جہاد کریں گے؟ مقصد کیا ہے اللہ کی راہ میں؟ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے ہو جائے گی. اور جبکہ وہ لوگ جو لڑتے ہیں تو وہ طاغوت شیطان کی طرف سے لڑتے ہیں. اور اس کا دوبارہ حقیقت ہی اس دور کے حساب سے دیکھنا ہے تو آپ اسی جنگ کے اوپر نظر دوڑا لیں، اسی جنگ کے اوپر نظر دوڑا لیں. کس قدر نقصان انہوں نے نہیں پہنچایا مسلمانوں کے علاقوں کو. اور کیا ہے ان کا مقصد؟ کیا ہے ان کا، اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں وہ؟ یہاں کے لوگوں کے لیے کوئی بھلائی چاہتے تھے؟ ادھر مسلمانوں کے لیے کوئی بھلائی چاہتے تھے؟ ان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں کسی سے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں وہاں کے اوپر جا کے؟ اللہ کی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ اگر مسلمان کا بھی یہی مقصد ہے کہ وہ کہیں جائے اور جا کر کے تباہی مچا دے، سب کچھ ختم کر دے، کسی کو نہ چھوڑے، تو وہ اللہ کی راہ میں تو نہیں ہوئے میرے بھائی، اپنی خواہشات کے اوپر ہو گئی، اپنی کسی ایجنڈے کے اوپر، اپنی کسی اسٹریٹجی کے اوپر ہو گئی. تو انسانوں سے تو پیار نہ ہوا، ذمہ داری تو نہیں نبھائی، خلافت کی خلیفہ بننے کی ذمہ داری تو نہیں بنائی پوری کی جیسے اللہ نے بنا کے بھیجا گیا. اور شیطانوں کی چالیں در حقیقت کمزور ہیں. حالانکہ اس کی چالیں کمزور ہیں، اس کے باوجود بھی ہمت نہیں ہے کہ اس سے لڑائی کی جا سکے. کسی مسلمان ملک میں کسی کے اندر ہمت نہیں ہے اس سے لڑائی کی جا سکے. اس کی وجہ ہے مقصد نہیں ہے. مقصد نہیں ہے. جن کو مقصد پتہ چل جائے گا نا کہ مقصد ہے کیا ہے، یہ کرنا کیوں ہے، تب بات ہوگی. جب مقصد نہیں ہوتا نا کسی چیز کا تو ہمت بھی نہیں ہوتی، تو پاؤں بھی نہیں اٹھتا. اب کیسے مقصد پورا کریں؟ جو خطے دیے گئے ہیں جہاں وہی مقصد پورا نہیں کر سکتے تو انہیں کہاں کے لیے اور جا کے مقصد پورے کرنے. چنانچہ اتنی خوبصورت آیت سورہ انفال آیت نمبر 48، جنگ بدر میں شیطان کا قصہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. جنگ بدر کے موقع پر مسلمان صرف 300 کچھ تھے، سامنے ہزاروں کی تعداد میں کفار تھے، آمنے سامنے ہو گئے. شیطان ہمیشہ یاد رکھیں اللہ مسلمانوں کے مومنین کے خلاف کھڑا ہوتا ہے ہمیشہ. ظاہری بات اس کا کام ہی ہے، اس کو ان سے تو کوئی تکلیف ہے ہی کوئی نہیں. پکا پتہ ہے انہوں نے میرے ساتھ جانا ہے جہنم میں. تکلیف ہی اس کو اس سے، کیوں؟ کیونکہ سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا، سجدہ کیا نہیں، بھٹکتا پھرا. اس نے کہا اس کو میں لے کے جاؤں گا لازمی. اب وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا جنگ بدر کے موقع کے اوپر. کیا ہو جی، میں اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا ہوں، تمہاری مدد کروں گا. چنانچہ قرآن کی آیت ہے میں تم لوگوں سے بری ہوں. جب وہ دیکھ لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ایک اور موقع کے اوپر ایک اور آیت پہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں آپ کی مدد فرشتوں سے کروں گا. دیکھ لیتا ہے آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے، حالانکہ وہ 1000 تھے. کون؟ کفار 1000 تھے، سارا سامان موجود تھا. 313 مومنین تھے، صرف سامان بھی موجود نہیں تھا پورا. ہم جیسا آپ جیسا کوئی بندہ دیکھے تو کیا کہے گا؟ کیا کہے گا بھائی؟ کہ وہی جیتیں گے، کفار ہی جیتیں گے، مسلمان جیت نہیں سکتے. ہم جیسا آپ جیسا بندہ کوئی دیکھے گا تو پکی بات ہے یہی کہے گا. آج بھی جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کون لڑے بھائی اس سے، اس کے پاس تو پتہ نہیں کیا کیا ہے. آج بھی ہم ایک نظر دوڑائیں نا اگر، تو کسی کی ہمت کیوں نہیں ہوتی ایک جا کے ایک گولہ بھی مارنے کی؟ کہ بھائی خدا نہ خواستہ وہ پلٹا تو اتنے ساروں کے ساتھ پلٹ جائے گا، ہمارا کیا بنے گا؟ یہی کیفیت تھی
تو جب شیطان اس کے ساتھ تھا تو شیطان کیا کرتا ہے، میں تم لوگوں سے بری ہوں اس لیے کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جس کی تم کو خبر نہیں. یعنی فرشتوں کا لشکر اترتا ہوا دیکھنا شروع کر دیا تھا. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کیونکہ وہ سخت عذاب دینے والے ہیں. اس نے آنکھوں سے وہ لشکر اترتا ہوا دیکھ لیا تھا، فوراً پلٹا. او بھائی سارے مسلمانوں یہ بات اچھی طرح سن لو، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، ہم میں سے کوئی بندہ اس کا ایک لفظ بھی نہیں جھٹلاتا، یہ حق ہے، یہ حقیقت ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ کے فرشتے اترتے ہیں جو مدد کرتے ہیں. انسان نہیں جیتتا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتواتے ہیں. یہ ساری سوچ کی باتیں ہیں. اور ایک نہیں کئیوں موقعوں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس لوٹے، اتار رہے تھے اپنا سامان اتار رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے. کہنے لگے آپ کیسے یہ اتار رہے ہیں، ابھی ہم نے فرشتوں نے نہیں اتاری لڑائی کی چیزیں، واپس چلیں ایک اور موقع پہ جانا ہے. واپس لوٹ گئے وہیں سے جنگ کے لیے. تو پتہ کیا چلا، مسلمانوں کے ساتھ تو فرشتے کھڑے ہو کے لڑتے ہیں، اور مقصد مگر کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا. مقصد ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا نظام، اور کچھ بھی نہیں ہے. اور کچھ بھی نہیں. یہ مال غنیمت اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی مفت میں دیتے ہیں کہ جاؤ یہ لو، یہ ساری چیزیں کھاؤ پیو عیش کرو. اصل کام تو یہ ہے، کھڑے ہونا اللہ کے لیے. اور یقین مانو صرف کھڑا ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، باقی آگے بھی سب خود ہی کرتے ہیں. کیا لگتا ہے انسان کو کہ اس نے کمال کیا؟ فجر کے لیے صرف ارادہ کر لیں کہ میں پلنگ سے بیٹھ گیا ہوں، اٹھ گیا ہوں، تو باقی نماز پڑھانا اللہ کی ذمہ داری. بس صرف اٹھ کر بیٹھ جائیں پلنگ سے کہ ہاں بھائی میں بیٹھ گیا ہوں، باقی اللہ کی ذمہ داری. کاش کہ یہ مومن سمجھے، یہ بندہ سمجھے، وہ یہ قدم ارادہ اٹھا لے، یہ ارادہ بنا لے. چنانچہ اس سے اگلی آیت اس کا ترجمہ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے ایک جماعت دشمن سے ایسے ڈرنے لگی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگی. اور ایسے لوگ کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی، تھوڑی مدت تک ہمیں مہلت کیوں نہیں دی؟ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا سا ہے، اور جو شخص تقوی اختیار کرے اس کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. چنانچہ مدینہ منورہ میں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں جو شروع میں نے پڑھی، تو بہت سارے مسلمان وہ اس کے اوپر کچھ اس میں منافقین خاص طور کے اوپر کہنے لگے بھئی یہ کیا بات ہو گئی کہ ہم پر جنگ کا حکم آ گیا، ہم جنگ کیسے کریں، ہم تو جنگ نہیں کر سکتے ابھی. اور کیسے، اس میں دیکھیں اس میں کیسے لکھا بھائی، پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے ایک جماعت دشمن سے ایسے ڈرنے لگی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگی. ہاں بھئی حالت حاضرہ پہ نظر ڈالیں گے نا، ساری جماعتوں کا حال 19-20 نظر آئے گا. ساری جماعتوں کا حال، باتیں 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 اور کچھ بھی نہیں. ایسے ڈرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. موت تو آنی نہیں ہے، جیسے موت تو آنی نہیں ہے، ساری انہوں نے سنبھال کے رکھی ہے، ہم ہی نے سنبھال کے رکھی ہے. آنی ہے بھائی، پکی بات ہے آنی ہے. تو بہادر بن کے زندگی گزارو. یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ قوت، یہ ساری چیزیں ساتھ موجود ہیں. سوچ اپنی صحیح کر لو، بس اللہ کی رضا کے لیے شروع کر دو کام. دیکھو یہ زمین کیسے اور کھلتی چلی جاتی ہے، وسیع ہوتی چلی جاتی ہے. اور نہیں تو بس دیکھو کیسے تنگ ہوتی جاتی ہے. تو چنانچہ کیا کیا گیا، انہوں نے کہا کہ جی مہلت کیوں نہیں دی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی آخرت بہتر ہے، اس چکر میں نہیں پڑھو. چنانچہ پھر اس سے اگلی آیت اس کا ترجمہ، تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو. اور اگر ان منافقوں کو کوئی بھی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی برائی پیش آتی ہے تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ یہ برا واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. آپ کہہ دیں کہ ہر واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک تک نہیں آتے. چنانچہ اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پہنچے گی، چاہے مضبوط ترین قلعے میں کیوں نہ ہو، مضبوط ترین قلعے میں کیوں نہ ہو، موت تم تک پہنچے. وہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے.
ہم سارے اس کے بالکل کلیئر ہیں کون کون بندہ بچتا ہے. مالدار ترین بندہ جس کو فیسلٹیز ہیں, ٹاپ کلاس ہاسپٹل, ان لمیٹڈ میڈیکل سپورٹ, وہ بھی مر جاتا ہے بھائی. دوسرا بھی مر جاتا ہے, کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. تو پیچھے دنوں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, ایک گاؤں میں جانے کا موقع ملا. ایک فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو ایک بوڑھے سے صاحب تھے, انہی کے گھر میں جدھر ہم رکے تھے, تو وہاں پہ ان سے ملاقات ہو گئی, سلام دعا ہوئی. تو باتوں میں انہوں نے بتایا کہ یہ وہ جو صاحب تھے وہ بھی کوئی 50 55 60 سال کی عمر کے تھے, اور وہ جو بوڑھے والے صاحب تھے ان کی عمر کوئی 96+ تھی. کہ میرے چچا ہیں یا پر چچا, کوئی اس طرح کا سلسلہ تھا. 96+ تھی, خود جا کے نماز پڑھ کے آ رہے تھے. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھنا ہے وہ زندہ ہے, کوئی میڈیکل کچھ بھی نہیں ہے, عام سی زندگی, عام سا کھانا پینا, 96 سال عمر. اور وہاں سارے میڈیکل ہونے کے بعد بھی پتہ چلتا ہے جی. ابھی پیچھے دنوں ہی ایک دبئی کے غالباً بادشاہ شیخ کا بیٹا جو ہے وہ 30 سال کی عمر میں فوت ہو گیا, رات کو ہارٹ اٹیک آ گیا. پیسہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, 30 سال کی عمر. تو یہ تو کیا کھیل ہے, یہ اس کا کیا ڈرنا, اس کو کیا سوچنا. مقصد کا مسئلہ ہے, کوئی اور مسئلہ نہیں ہے, صرف مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا. یہ دل میں واحد ایک چیز داخل ہو جائے نا کہ میرا قدم اٹھنے کی وجہ صرف اللہ کی رضا تھی, باقی سارا معاملہ اللہ کے لیے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بھی ہو. یہ دعا کیا کرتے تھے, اور حیران کن حد تک کی بات یہ کہ وہ ان کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. تو نماز پڑھ رہے تھے, نماز میں کسی نے ان کو شہید کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت ملی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, کتنی جہادیں, ان سے زیادہ کسی کے بارے میں نے نہیں پڑھا, کس قدر بہادر تھے. روایات میں ایک روایت میں آتا ہے کہ صرف کل 6000 تھے اور 60,000 کے لشکر سے ٹکرائے تھے, اور فتح ملی تھی, ان کو فتح ملی تھی. تو جن میدانوں میں چلے جایا کرتے تھے لوگ, بس وہ آدھے تو ان کے خوف سے ڈر جایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ دشمن 1 مہینے کی مسافت سے ڈرنا شروع ہو جاتا تھا. 1 مہینے کی دور ہوتے تھے نا, ابھی 1 مہینے دور, تو ہیبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے دل میں آ جاتی تھی. اور ایک موقع پہ نہیں, کئیوں موقع پہ اس کی چیز سامنے آئی کہ ہاں بھئی یہ ایسے ہی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترتے ہیں کسی میدان میں تو فتح ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں. اور یہی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی چیز عطا فرمائی. آج بھی جو پکے مومنین ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو یہی چیز عطا فرمائیں گے, اور اس جیسی چیزیں عطا فرمائیں گے. چنانچہ وہ اتنی زندگی جہاد کرتے رہے, اور آخر میں ان کا جب انتقال ہوا تو پلنگ میں بیماری کی کیفیت میں ہوا, اور کہہ کر انہوں نے کہا کہ دیکھو لوگ جو جہاد سے ڈرنے والے ہو, دیکھو کہ میں نے کتنی جہادیں کی, میرے جسم کا ایک ایک حصہ اس پہ نشانات ہیں, جہاد کے ضرب ہیں, اور لیکن موت مجھے پلنگ پہ آ رہی ہے, بستر پہ آ رہی ہے. اور یہ تو آج کل تو بڑی ڈیفرنٹ جنگ ہے نا, وہ جہاز جاتا ہے اور گرا کے آ جاتا ہے, ختم. اس دور میں تو ہاتھ سے لڑنا تھا بھائی, تلواروں سے, اس ساری چیزوں سے لڑائی ہوتی تھی. بندہ واقعی ریئل سینس میں جا کے فائٹ کرتا تھا. وہ کتنی رسکی ہے, سوچی بھی نہیں جا سکتی. کبھی کبھار بچہ بھی کسی بڑے کو مار سکتا ہے اس میں, جہاں تھوڑا سا ڈھیلا ہوا ڈالے جی. گولی والا سسٹم بھی نہیں تھا, تیریں اور بہرحال تلواریں تھیں اس طرح سے. اس میں اتنی ساری جہادوں میں چلی, تو موت سے کیا ڈرنا ہے بھائی, ہمت پکڑے. چنانچہ دوسرا حصہ اس کا کیا ہے کہ منافقین کیا کہا کرتے تھے کہ جب کوئی اچھائی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور برائی آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. انا للہ و انا الیہ. انسان اپنی طرف سے باتیں بناتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال کیا واضح بنایا, کیا بتا دیا, آپ کہہ دیں کہ ہر واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, ہر چیز تقدیر کا حصہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. چنانچہ ایک اور جگہ بھی آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ انسان کو برائی جو پہنچتی ہے اس کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے. آج جو ہمارے ساتھ حالات ہیں ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں, ہم نے معاملات صحیح سے سنبھالے تو جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے. اور ایک بڑے اللہ والے دیگر آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر حالات صرف مسلمانوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. پوری دنیا کے اوپر حالات صرف مسلمانوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. مسلمان اگر اچھے سے زندگی گزارنا شروع کر دیں پوری دنیا کے حالات بہتر ہو جائیں گے, کافروں کو بھی فائدہ ہو جائے گا, کیونکہ نظام ہی سارا ان کی وجہ سے چلتا ہے.
یہ الٹی سیدھی حرکتیں شروع کرتے ہیں, ان کے چکر میں وہی ان کے اوپر اٹھا کے مسلط کیے جاتے ہیں. نظام ہے نا ایک. مومنین اپنا حال درست کر لیں. تو پیچھے دنوں کسی نے کہا بھائی ان سے یہ بات ہو رہی تھی, بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی یہ کہاں سے اتنے سارے مسلمان ہیں, ان کو کون ٹھیک کرے گا, ان کو کون ٹھیک کرے گا بھائی. آپ ذرا غور و فکر کریں نا, ابھی پوری دنیا میں کتنا زیادہ پروٹیسٹ ہوا فلسطین کے لیے, کتنا, کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے کتنی زیادہ سینسرشپس ہوئی, کدھر طریقے سے روکا نہیں گیا. پوری دنیا, خواہ مسلمانوں سے زیادہ تو غیر مسلم اس کے لیے کھڑے ہوئے. ان کے بڑے بڑے شہروں میں اتنے بڑے بڑے جلوس نکالے گئے, وہ لوگ کھڑے ہو گئے بھائی یہ کیا ظلم و زیادتی ہے, بند کرو اسے. کیا فرق پڑا؟ کچھ بند ہوا؟ کچھ بند ہوا بھائی؟ نہیں. تو وہ یعنی اس کا مطلب وہاں کوئی تھوڑے سے لوگ تھے ہیں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں, اور یہ اتنے سارے لوگ بھی مل کر کے بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. چاہے وہ EU ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ کینیڈا ہو, ہر جگہ بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے. اسرائیل کے حق میں کوئی ایک پروٹیسٹ ہوا ہو تو بتا دے بھائی, کوئی ایک تو ذرا 10-15 لاکھ بندہ جمع ہو گیا ہو, کوئی ایک, کوئی نہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تھوڑے سے لوگ بھی بہت ساروں پہ بھاری ہوتے ہیں, تھوڑے سے لوگ بھی بہت ساروں پہ بھاری ہوتے ہیں. آج بھی وہ تھوڑے سے مسلمان کھڑے ہو جائیں نا, آج بھی وہ تھوڑے سے مومنین کھڑے ہو جائیں, تو اللہ تعالیٰ ان تھوڑوں کی برکت سے اس پوری دنیا کے اوپر عدل و انصاف قائم کریں گے. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ساروں نے صحیح ہونا ہے تو کچھ ہونا ہے. وہ تھوڑے ہم ہو سکتے ہیں, آپ ہو سکتے ہیں, ہم سب ہو سکتے ہیں. ہم صرف کوشش کریں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں کھڑے ہوں, اور سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنے گھر کو ٹھیک کریں, اپنے اس ملک کو ٹھیک کریں. اور ٹھیک کرنے سے میرا مطلب یہ لوگوں کو تعلیم دے, بتائیں دین اسلام ہے کیا. پتہ ہی نہیں ہے دین اسلام ہے کیا. قرآن پڑھ لیتے ہیں بس عربی میں, سمجھ میں کچھ آتا نہیں ہے, عمل تو بہت دور کی بات ہے. پھر اس کے بعد بات ہوگی عدل و انصاف قائم کریں نا, عدل و انصاف. چور کو سزا دے نا, ظالم کو روکے نا. کس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پوزیشن دی ہے, کس لیے؟ اور کوئی وجہ نہیں ہے. چھوڑے مال وال کی کس چیز میں, اتنی سی قبر میں جانا ہے بھائی آخر میں, اتنے با اتنے کی کچھ. اور کس کے لیے جمع کرتے ہیں؟ بچوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, کس کے لیے؟ ارے آپ کے بچے آپ سے آگے جائیں گے, کیا ہو گیا آپ کو, وہ آپ سے بھی زیادہ قابل ہیں. لہذا اپنا کام پر کریں, اپنی محنت کریں, اپنی بات کریں, اپنا حصہ پورا کریں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دینا شروع کریں گے. بس جناب, اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں. آپ کے سامنے پیش کر دیا صورتحال کیا ہے. وہاں کے اوپر خصوصی طور کے اوپر ابھی چند دنوں کے لیے جنگ بندی ہوئی ہے, آیت بھی پڑھی گئی کہ کیسے مسلمانوں کو حکم ہے. آج اتنے سارے مسلمان موجود ہیں, عمل نہیں ہے. جیسے نماز کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہے, جیسے اور بہت ساری چیزوں کو ہم نے چھوڑ رکھا, ویسے ہی ہم نے اس کو بھی چھوڑ رکھا. اور انفارچونیٹلی اس کے چھوڑنے کا نتیجہ یہ کہ دنیا میں ہماری ابھی اس وقت کوئی قوت و صلاحیت نہیں ہے. تو بس اس کے اوپر دعا کرتے ہیں, لیکن عزم پہلے کریں گے, عزم کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ دعا کی طرف چلیں گے. تو سارے حضرات سے گزارش ہے صرف یہ کریں, آج صرف یہ کریں کہ ہم جہاد کی تیاری کا عزم کرتے ہیں. میرے بھائی, عزم اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں نا, جہاد کی تیاری پہ عزم کریں کہ اللہ ہم کریں گے, ہم اللہ تعالیٰ آپ کی راہ میں اپنے آپ کو سب سے پہلے ٹھیک کریں گے. اس کے لیے عزم کریں بھائی, گھبرائیں نہیں, کوئی بات نہیں, بوڑھے تو بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد عزم کریں, گناہوں کو چھوڑیں گے, پکا عزم کریں, اور سب سے اہم عزم کریں نماز کو ہم پکڑیں گے انشاءاللہ. یہ مومن کی معراج ہے بھائی, یہ پکڑ لیں, یہ پکڑ لیں. یاد سمجھ جائیں, ایک چھوٹی سی بات سمجھ جائیں. یہ بات میں بس انشاءاللہ آخری کروں گا. آپ کو اگر دیکھنا ہے نا, ایک بلڈنگ ہوتی ہے, اس کو چیک کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کے سارے پلر صحیح مضبوط کھڑے ہوئے نہیں, زلزلہ آیا اس کے پلر پہ تو کوئی میجر پلرز پہ تو کوئی کریک نہیں پڑ گیا, جو خیمہ چاروں طرف سے صحیح گڑا ہوا ہے, صحیح اس کے ٹھکی ہوئی ہیں, میخیں کہتے ہیں نا, وہ ٹھکی ہوئی ہیں, اگر تو طوفان آئے گا تو وہ کھڑا رہے گا, نہیں اڑے گا. ایک بھی اگر نکلا ہوا ہے تو کیا ہوگا, طوفان آئے گا تو ہو سکتا ہے 3-4 باقی بھی اکھاڑ کے لے جائے. اپنا اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ میں صحیح سے جمع ہوا ہوں یا نہیں, تو صرف اپنی نمازوں پہ نظر ڈال دیں کہ یہ پانچوں طرف سے مجھے باندھ کے کھڑی ہوئی ہے زمین میں یا نہیں. تو انہوں نے آپ کو پانچوں طرف سے اگر باندھا ہوا ہے نا, تو کہیں آپ کو کوئی نہیں اڑا کے لے کے جا سکتا ہے انشاءاللہ.
بس دعا کر لیں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر خصوصی رحم فرمائیں، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرمائیں، یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین عذاب والی کیفیت ہم مسلمانوں سے دور فرمائیے، یا اللہ ہمیں خوب متقی و پرہیزگار بنائیے، یا اللہ ہم تمام لوگوں کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔